الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج کی اس نشست میں جو بھی ہم بات کریں، سنائیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج جو دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، بڑی عظیم الشان دعا، اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر۔ یوں تو قرآن و احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر بار بار اس کی تاکید آئی ہے کہ اللہ پاک کی حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو بڑی سخت تاکید آئی ہے اور بار بار ہمیں اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح کرنے کی، پاکی بیان کرنے کی تاکید آئی ہے۔ تو یہ جو تسبیح ہے جو آج آپ خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ اس تسبیح کے ساتھ جب آپ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں، تو ایک تو اللہ پاک کا وہ حکم ہے، اس کی پوری بجاوری ہے، جہاں جہاں تسبیح اور حمد کا حکم آیا ہے ان تمام آیات کے اندر جو حکم ہے اس کی بجاوری ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ اس دعا کے اندر جو فضیلت ہے، اس دعا کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دی ہے، تو یہ دعا کا پڑھنے والا نہ صرف یہ کہ اللہ پاک کی ان تمام احکام کی بجاوری کر رہا ہوتا ہے جو تسبیح اور حمد کے حوالے سے ہمیں دی گئی ہیں، اس دعا کے پڑھنے پر وہ تمام فضائل، وہ تمام بشارتیں، ان کا بھی وہ بندہ اور بندی مستحق ہو رہی ہوتی ہے جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اسکرین پہ آپ دیکھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ کی ذات بہت پاک ہے، وبحمدہ، اور ساری حمد تعریف اللہ کے لیے، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی ذات بہت پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ کون؟ اللہ، جس کی ذات بہت عظمتوں والی، عظیم الشان، جس کی ذات۔ بظاہر بڑے مختصر سے بول ہیں، مختصر سا ایک گلدستہ ہے چند بول کا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس دعا کے اندر اور اس دعا کے حوالے سے جو بشارت دی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان، دو کلمے، دو سینٹنس، فرمایا کہ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں کہ حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک کی نظر میں اور اللہ پاک کے یہاں بڑے محبوب یہ کلمے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کلمہ محبوب ہوگا تو کلمہ پڑھنے والا، کلمے کا ورد کرنے والا، یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی محبوب ہوگا اللہ پاک کے۔ جو پڑھنے والا، جب وہ کلمات محبوب ہوں گے، جیسے قرآن اللہ کا محبوب کلام ہے، قرآن پڑھنے والے بھی اللہ پاک کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے، دو سینٹنسز ایسے ہیں جو اللہ پاک کو بے انتہا محبوب ہے، بہت پسندیدہ، بہت محبوب ہیں۔ آگے فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان پر بہت ہلکے، یعنی جن کا پروناؤنس کرنا، جن کا تلفظ کرنا، جن کا پڑھنا بہت آسان ہے، ثقیل نہیں، خفیف ہے، بہت آسان۔ آپ پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت آسانی سے انسان ان کلمات کا تلفظ کر سکتا ہے۔
پروناؤنس کر سکتا ہے. کوئی اس میں ثقل نہیں ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, کوئی اس میں اللہ اکبر ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں پریشانی ہو, مشقت سے اس کو ہم پروناؤنس کرنا ہو. نہیں, بہت آسان, بہت سہل. فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے, بہت ایزی ٹو پروناؤنس. آگے فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان, لیکن ترازو میں بہت وزنی. جب اللہ پاک اعمال اور نیکیوں کے لیے ترازو قائم کریں گے, قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اے لوگو ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لا رکھیں گے بالقسط, جو انصاف, جو سراپا انصاف ہوں, جس کے اندر یعنی انصاف کے ساتھ ان ترازو کے اندر وزن کیا جائے, جو سراپا انصاف ہوں گی وہ ترازو. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, لہذا کسی شخص پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. آگے مثال فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, کہ اگر کسی میرے بندے نے یا کسی میری بندی نے ایک بھی نیکی کا کوئی عمل کیا ہوگا, چاہے وہ چھوٹا ہی سا عمل کیوں نہ ہو, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی, اللہ کریم فرماتے ہیں أَتَيْنَا بِهَا, ہم اسے سامنے لے آئیں گے, چھپائی نہیں جائے گی اس کی وہ نیکی, اس کو بھی ہم سامنے لائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں, ہمیں کسی کے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں. یہ آیت ہے. اس آیت کو آپ سامنے رکھ کے اس تسبیح کو آپ سمجھیں, اس دعا کو سمجھیں, تو شاید اور زیادہ آسانی ہو آپ کو. فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ دونوں کلمے اتنے پیارے کلمے ہیں. ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پڑھنا, جو شخص پڑھتا ہے, یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں. اب ظاہر کہ جب کلمے محبوب ہیں, جو پڑھنے والا ہوگا وہ غیر محبوب کیسے ہو سکتا ہے, وہ مردود کیسے ہو سکتا ہے, تو بہت محبوب اللہ پاک کو. خفیفتان علی اللسان, اور فرمایا کہ زبان پر بہت ہلکے, ویری ایزی ٹو پروناؤنس, مشکل نہیں ہے, ثقیل نہیں ہے, ہارڈ نہیں ہے. آگے فرمایا کہ وَالثَّقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ, اور اللہ پاک کے یہاں جو ترازو قائم کی جائے گی اعمال کو وزن کرنے کے لیے, فرمایا کہ اس ترازو میں بہت بھاری وزنی ہوں گے یہ کلمے. کون سے کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. جب آپ کبھی آپ شریک ہوئے ہوں ختم بخاری شریف میں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو استاد جی ہوتے ہیں, جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں, وہ اس آیت, اس دعا کو پڑھ کے بخاری شریف کا اختتام ہوتا ہے, پھر دعا ہوتی ہے. یعنی بہت مشہور معروف یہ دعا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ من قال سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم فی یوم 100 مرہ, جو شخص 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا, اس دعا سے اس کو کیا دنیا میں کیا نعمت حاصل ہوگی. فرمایا کہ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, چاہے اس کے گناہوں کی تعداد اب مقدار سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. آپ بتائیں کہ کتنا سستا سودا. آپ دیکھیں 100 مرتبہ میں کتنا, اگر آپ 100 ٹائم پڑھتے ہیں یا آپ پڑھتی ہیں, تو کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ میکسیمم 15 منٹس, میکسیمم میں کہہ رہا ہوں. 10 منٹ. اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہو اور قرآن اچھی طرح پڑھتا ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ ان الفاظ کا پڑھنا اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اور تو مشکل سے بٹوین 10 to 15 منٹس. اور فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں اللہ پاک کی طرف سے انعام کیا ملے گا. فرمایا کہ جھاگ, سمندر کی جھاگ کے برابر ہی تمہارے گناہ کیوں نہ ہو, اس دعا کی برکت سے اللہ پاک تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو, صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, سارے گناہوں. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے, 100 مرتبہ صبح پڑھ لے, 100 مرتبہ شام میں پڑھ لے, تو اللہ پاک اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں. اور قیامت کے دن کوئی بھی شخص اس سے زیادہ نیکی والا نہیں ہوگا جو شخص یہ عمل کرتا ہو, الا یہ کہ کوئی شخص 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھنے والا ہو یا اچھی طرح اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا. یعنی اتنی فضیلت, مختلف احادیث کے اندر مختلف اس کی بشارتیں دی گئی ہیں, فضیلت سنائی گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر ان کلموں کے اندر کیا کچھ ہے. بظاہر بہت ہلکے پھلکے کلمے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم,
سبحان اللہ و بحمدہ کہ پاک ہے اللہ کی ذات۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمے، چھوٹے چھوٹے بول، چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ جو الفاظ ہم عربی کے جو ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبانوں سے، سچی بات یہ ہے کہ ہم تو ان کا صحیح معنوں میں اس کے تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے جو علوم ہیں، جو فہم ہے، جو سمجھ ہے، بہت محدود اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ ان الفاظ کے تہ میں جو معانی ہیں، جو معارف ہیں، جو حقائق ہیں، جو روح ہے، ان تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں تو بس فرمایا گیا کہ تم اتنا ہی کہو، بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے، تمہیں تہ میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان کیا چیز ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ بحمدہ، یہ ساری تعریف اسی کے لیے ہے، سارا حمد اسی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی ذات پاک ہے جو کہ عظمتوں والا۔ یہ دیکھیں یہ مختصر سا بول ہے، ایک اس کا ترجمہ ہے جو ہم سادہ سا ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن اس ترجمے کے اندر، اس کے معانی کے اندر، معانی کی تہ میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن مجید ہے نا، قرآن کے جو الفاظ، ایک تو اس کے الفاظ ہیں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے تہ میں اس کے معانی ہیں جو ہم ترجمہ، میننگ پڑھ دیتے ہیں، سنتے سنا دیتے ہیں بس، یا پھر اس کی ہم تشریح تھوڑی سی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو مراحل ہے نا، اس کے بعد یہ کہ ان معانی کے تہ میں جو معارف ہیں، جو حقائق ہیں، جو روحانیت ہے، جو ایک انسان کے دل پہ طاری ہوتی ہے، وارد ہوتی ہے، اس سے تو ہمارے قلوب ناآشنا ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر امیجن کریں کہ ہم کیا سبحان کہیں گے، اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ بھلا اللہ پاک کو ہم کائنات کی کسی چیز سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک سم تھنگ یونیک ہے، یونیک کے آگے کوئی ورڈ ہمارے پاس انگلش میں بھی نہیں ہے، یونیک ہے، بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی طرح نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آدمی مثال کس کو کس سے دے سکتا ہے دنیا میں؟ ایک جنس کی چیز اپنے ہم جنس سے آدمی مثال دے سکتا ہے کہ فلاں شخص سے اچھا ہے، فلاں کمپنی کا فین فلاں کمپنی کے فین سے اچھا ہے، فلاں اے سی فلاں اے سی سے اچھی ہے۔ کوئی بھی چیز مشینری آپ جو ہے الیکٹرونک کوئی چیز لے لیں تو ہم جنس سے اس کو ہم مثال دے سکتے ہیں، فلاں بائک سے اچھی ہے۔ آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بائک فلاں کار سے اچھی ہے، کیونکہ دونوں چیز الگ الگ ہو گئی، کار ایک الگ جنس ہے، ایک الگ چیز ہو گئی۔ اللہ پاک کو بھلا ہم کیسے مثال دے سکتے ہیں کہ وہ ارحم الراحمین، سارے رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا؟ بھلا دنیا میں کوئی 1000 رحم کرنے والا ہو، بھلا اللہ پاک سے ہم اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اللہ فلاں تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، تمام داتاؤں سے بڑا داتا؟ بھلا کون دنیا میں داتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ہماری جو سمجھ ہے، جو عقل ہے، جو فہم، اس سے آگے ہمیں سمجھانے کے لیے ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ جیسے جنت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنت کی وسعت بس یوں سمجھو کہ آسمان و زمین کے برابر، جتنی وسعت آسمان و زمین کی ہے بس یوں سمجھ لو جنت کی وسعت اتنی، ارضها السماوات والارض۔ کیوں؟ سمجھانے کے لیے کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ ہماری نگاہ کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے سب سے زیادہ وسیع جو چیز ہے نا، وہ آسمان ہے، سب سے بڑی۔ آسمان سب سے بڑا ہے، آسمان و زمین کی وسعت ہر چیز کے مقابلے میں سب سے بڑی۔ تو ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ انسان وسعت کے بارے میں جب گفتگو کرے گا تو اس کی نگاہ، اس ادراک، شعور آسمان و زمین سے زیادہ وسعت کی طرف سوچ ہی ہم نہیں سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوگی جو آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہوگی۔ تو ہمیں فرمایا کہ بس تم اتنا ہی کہہ لو، تم بس اتنا کہہ دیا کرو، تمہیں سمجھانے کے لیے بس یوں سمجھ لو۔ تو یہی حال یہاں ہے کہ سبحان، ہم سبحان کی تو تشریح بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان کیا ہے؟ اللہ کی ذات کس چیز سے پاک، کس قسم کی کمزوری سے پاک، کس قسم کی ویکنس سے پاک، ہم اس کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کیسے پاک، کتنے پاک ہیں۔ کیونکہ پاک کا لفظ ہے بہت تھوڑا ہے، پاک کا جو لفظ ہے وہ سچی بات ہے کہ فٹ ہی نہیں ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر۔ فرمایا کہ بس تم یہ اتنا ترجمہ اور اتنا سمجھ لو تمہارے لیے کافی ہے۔ جیسے ایئر 1 اور 2 کے بچوں کو آپ میڈیکل کی کتاب، میڈیسن کی کتابیں نہیں پڑھا سکتے، GCSE کی کتاب نہیں پڑھا سکتے ایئر 1 کا بچہ۔ ہم لوگ انسان جو ہے نا، فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میرے بندو جو علم تمہیں دیا گیا ہے، جو شعور تمہیں دیا گیا ہے، جو سمجھ دی گئی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہمیں سمجھ دی گئی۔ 1 اور 2 کے بچوں کو آپ میڈیکل کی کتابیں نہیں پڑھا سکتے، GCSE کی کتابیں نہیں پڑھا سکتے، ہم لوگ انسان جو ہے نا، فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میرے بندو جو علم تمہیں دیا گیا ہے، جو شعور تمہیں دیا گیا ہے، جو سمجھ دی گئی ہے، بہت تھوڑی ہے۔
تو اللہ اکبر، یہ دیکھیں یہ اللہ پاک کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے اللہ پاک نے کیسے کیسے تریاق رکھے ہیں، کیسے کیسے نسخے رکھے ہیں، کیسا کیسا ٹوٹکا رکھا ہے، کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں کہ میرے بندو تم یہ چھوٹے سے بول دو، اس میں نہ آپ کا مال خرچ، نہ جان خرچ، نہ کوئی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، نہ کوئی بڑا پہاڑ پتھر اٹھانا ہے، نہ بھوکا رہنا، نہ پیاسا رہنا، چلتے پھرتے یہ چند بول لو، اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے۔ آپ صحیح معنوں میں دیکھیں کہ ہم کیا، ہماری تسبیح کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کا مبارک نام لینے سے پہلے تم 7 سمندر سے کے پانیوں سے اپنے منہ دھو کر آؤ، اپنے ظاہر کو پاک صاف کرو، تمہارا ظاہر یہ اتنا گندا ہے، باطن کو تو چھوڑو۔ لیکن قربان جائیے اللہ پاک کی شان کریمی پر کہ ہم چونکہ کمزور بندے ہیں، وَخَلَقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا، انسان بڑا کمزور ہے، جتنی چاہے وہ بیچارہ اپنے حوالے سے دعوے کر لے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر لے، اور کرنا بھی چاہیے یقیناً، اس میں کوئی یعنی بلکہ ضروری بھی ہے انسان اپنی صحت کو مینٹین کر کے رکھے، لیکن آپ دیکھیں کہ فطری طور پہ انسان بڑا کمزور ہے۔ تو اس دعا کے اندر اتنی مبارک دعا اور اتنی آسان، اور اجر کا حال یہ ہے، فرمایا یہ نہیں بتایا کہ کلمے، یہ بتایا کہ کلمے محبوب ہیں، یعنی جب محبوب کلمہ کوئی پڑھے گا تو اللہ پاک کا کتنا محبوب بن جائے گا، اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ کلمے بہت زبان پر ہلکے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا کہ اتنے وزنی ہیں، جب تمہارا نامہ اعمال تلا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا، جس وقت انسان کو سخت ضرورت ہوگی کہ اس کا نامہ عمل وہ پلڑا بھاری ہو جائے جس میں اس کی نیکیاں رکھی ہوں، اس وقت یہ کلمے تمہیں کام آئیں گے، یہ تسبیحات تمہیں کام آئیں گے۔ آج ہمیں ان تسبیحات کی قدر نہیں ہوتی ہے، آج ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو بہت بے دلی سے، اس ذوق کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس شوق کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس شوق کے ساتھ چونکہ اللہ پاک کا ہم نام لے رہے ہوتے ہیں، جس ذوق شوق کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی بیچارے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بشارت، کتنا بڑا انعام ہے کہ فرمایا کہ 100 مرتبہ پڑھ لو۔ اسی طریقے سے فجر کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ فجر کے فرض اور سنت کے دوران، سنت پڑھ کے بہت سا کچھ وقت باقی رہتا ہے انسان کے پاس، تو اس دوران اگر پڑھیں تو اس کی بڑی فضیلت، 100 مرتبہ آپ اس کو، اگر آج آپ نے اس حدیث کے حوالے سے اس دعا کی فضیلت سنی ہے، آج سے آپ شروع کر دیں، صبح و شام 1 مرتبہ آپ صبح پڑھ لیں، فجر کی سنت کے بعد، فرض نماز سے پہلے جو وقت ہوتا ہے بٹوین فرض اور سنت کے، اس میں آپ اس کا ورد کرنا۔ اب دیکھیں اس میں آپ کو حفظ بھی نہیں کرنا ہے، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، بہت آسان بول ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بہت پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات، و بحمدہ، اور ساری تعریفیں اس کی، ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ کی ذات۔ اب دیکھیں اس میں کتنا وقت لگا آپ کو۔ اس کے بعد سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، عظمتوں والی ذات۔ یہی تسبیح آپ ملتی جلتی تسبیح آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سجدے میں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اسی طریقے سے آپ رکوع میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ دیکھو یہ جو کلمے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، چھوٹے چھوٹے بول ہیں، ہم اس کو بسا اوقات بے ساختہ ہم پڑھ جاتے ہیں، بے ارادہ بھی پڑھ جاتے ہیں، کبھی کبھی بے خیالی میں بھی پڑھ جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہوتی، لیکن فرمایا کہ یاد رکھنا یہ جو کلمات ہیں، اگر 1 مرتبہ کبھی تمہارا یہ کلمہ، یہ بول، یہ تسبیح، یہ تحمید اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارا بیڑا پار۔ ہم مستقل پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ یاد رکھنا اگر 1 مرتبہ کی بھی تسبیح، 1 مرتبہ کا تمہارا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں تم نے کس دل سے
اگر پڑھا کبھی خلوص کے ساتھ کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں، تو تمہاری ایک تسبیح ایک مرتبہ کا پڑھنا اگر اللہ پاک نے قبول کر لیا تو یاد رکھنا تمہاری نجات کے لیے کافی. چونکہ اللہ پاک کے یہاں دیکھیں اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے. قرآن نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا کئی مقامات پر کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ لوگوں یہ جو نظام دنیا ہم نے جو قائم کیا ہے، جو دنیا کائنات بنائی ہے اور پھر تمہیں ہر چیز کو پیدا کیا، کیوں؟ فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اچھے عمل کا تذکرہ ہے، اکثر عمل کا تذکرہ نہیں کیا گیا. پتہ چلا کہ اللہ پاک کے ہاں عمل کی کثرت مطلوب نہیں ہے، عمل کی کوالٹی مطلوب ہے، حسن مطلوب ہے. ہاں جو اعمال فرائض میں سے ہیں وہ تو تعداد متعین ہے، رکعات متعین، اس میں تو کمی بیشی جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن جو نوافل اعمال ہیں، نفل نیکی ہے، اس کے اندر اللہ پاک کے ہاں جو چیز مطلوب ہے، محبوب ہے کہ آپ اس عمل کو کس خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ قرآن پڑھ لیں تو آپ کو ایک دن میں 10 پارہ 15 پارہ 20 پارہ یہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر چند رکوع، ایک پارہ، آدھا جز، کوٹر، لیکن آپ نے بڑی عظمت کے ساتھ پڑھا، دل سے پڑھا، خلوص نیت کے ساتھ، تو اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے کہ آپ نے 10 پارے پڑھ لیے لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، بے خیالی میں پڑھ گیا، کوئی خشوع نہیں، کوئی خضوع نہیں، کوئی تدبر نہیں، کوئی تفکر نہیں، کوئی غور فکر نہیں، عظمت والا جذبہ نہیں، وہ کیفیت نہیں، وہ روحانیت نہیں. اس دھیان کے ساتھ نہیں پڑھا کہ میرا اللہ، میرے اللہ کا یہ کلام ہے. تو ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا ہے. دیکھیں آج مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ اعمال صالحہ کر رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں نوافل پر بہت زور ہوتا ہے الحمدللہ، تسبیحات پر بھی زور ہے، معمولات بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، نمازیں بھی الحمدللہ، اوابین پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اللہم زد فزد، اللہ پاک بہت برکت دے. لیکن ہم نے جس چیز پر غور کرنا ہے کہ جو بھی ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم نے اس عمل کی کوالٹی کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے اس کو ہم نے مینٹین کر کے رکھا ہے؟ کیا ہماری 4 رکعت کی نماز عصر اور فجر کے بعد ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں 33 ٹائم سبحان اللہ اور پھر الحمدللہ، پھر 34 ٹائم اللہ اکبر، کیا ان کلمات کو جو ہم بہت آسان اور بہت ہلکا لیتے ہیں، اس کو اہمیت اتنی نہیں ہوتی، بس ہاتھ پر ہم جو ہے کاؤنٹنگ بس فنش ہو جاتی ہے، اور لوگ اس قدر کبھی کبھی فاسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی اجلت کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. یہی حال نمازوں کا بھی، نفل نماز ہم 4 رکعت عدد مکمل کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 ہو گئی ہماری. تو ہم نے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہیں خدا نہ خواستہ جو اعمال ہم نفل اعمال کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر جو اس کے آداب ہیں، وہ آداب ہم سے پامال تو نہیں ہو رہے ہیں. ہر عمل کے کرنے کا ایک سنت طریقہ بتلایا گیا ہے کہ سنت سے ہٹ کر تو وہ عمل نہیں ہو رہا. یاد رکھیں کہ کوئی بھی ہمارا عمل، کوئی بھی نیکی سنت کے طریقوں سے ہٹ کر ہوگی اللہ پاک کے ہاں مقبول محبوب نہیں ہو پائی. اللہ پاک کے یہاں قبولیت کے لیے، محبوبیت کے لیے کسی عمل، کسی نیکی کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ اس عمل کو سنت کے مطابق کیا جائے، اس کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے، شرائط کو ملحوظ رکھا جائے. اس کی آج بڑی کمی ہے. اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، سنت پڑھنے اس قدر تیزی، اس قدر فاسٹ، اور اللہ اکبر، بس ناقابل بیان وہ صورتحال ہوتی ہے. بس کیا ہوا، ہم نے کاؤنٹنگ پوری کر دی، 4 ہو گیا، 8 12 15 16 20 پارہ ہم پڑھ رہے ہیں. کہیں اگر قرآن پڑھنے گئے ہوئے ہیں، اس قدر جلدی ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کے حروف کا خیال ہے، نہ اس کی قواعد کا خیال رکھتے ہیں، نہ عظمت کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا کلام. تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ ان قسم کی تسبیحات اللہ پاک اگر ہمیں توفیق دیں تو ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چونکہ اللہ پاک کو ہم یاد کر رہے ہیں، اللہ پاک کو ہم یاد کر رہے ہیں، اللہ پاک کا ذکر ہم کر رہے ہیں،
اور اللہ پاک کا ذکر ایک بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم مجھے یاد کر کے دیکھو میں تمہیں یاد کروں. اور جس محفل میں تم یاد کرو گے اس سے زیادہ بہتر محفل میں تم کو یاد کروں، یعنی فرشتوں کی محفل میں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کسی کو کہہ دیں کہ میرے بندے میں تمہیں یاد کرنا چاہوں. مختصر سا بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع کو کیری آن کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید، خیر مقدم ہے. اللہ کریم سے دعا ہے آج جو دعا پیش کی گئی ہے، اللہ کریم ہم سب کو، پوری امت کو اس دعا کو بار بار ہمیں پڑھنے کی، صبح و شام اس کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، میں اس دعا کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اتنی مبارک دعا، اتنی بابرکت دعا اور بڑی مختصر دعا، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت، کسی دعا کے بارے میں اتنی بڑی بشارت نہیں ملی ہے جو اس دعا کے حوالے سے. بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث کے اندر یہ دعا ہے. جب بخاری شریف ہماری یہاں ختم ہوتی ہے مدارس کے اندر، تو اس دعا کے حوالے سے، اس دعا کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ دعا اتنی عظیم الشان دعا، بابرکت دعا، کہ اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیات بیان فرمائیں، کسی دعا کے بارے میں یہ خصوصیت نہیں. فرمائے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اے لوگو دو کلمے اللہ پاک کو بہت محبوب ہے. اب ظاہر ہے جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ تو ہر وقت اس بات کا متمنی رہتا ہوگا، ہر وقت اس بات کا متلاشی رہتا ہوگا اللہ کا وہ بندہ کہ میں کون سا عمل کروں، یا مجھے بتایا جائے کون سی ایسی نیکی ہے جو اللہ پاک کو محبوب ہے، جو اللہ پاک کی نظر میں پسندیدہ ہے. یہ تو ہر مومن کی آخری خواہش تمنا ہوتی ہوگی کہ اللہ مجھے کوئی بتائے کہ میں کیا پڑھوں اور کیا کروں اور کیا کہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، میں اللہ کی محبوب بن جاؤں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی خصوصیت بیان فرمائی کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اے لوگو آؤ میں بتاؤں مجھ سے زیادہ تمہیں بتانے والا کون ہوگا کہ اللہ پاک کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، کن اعمال سے خوش ہو جاتے ہیں، کن اعمال سے راضی ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ دو کلمے ہیں جو اللہ پاک کو بے انتہا محبوب ہیں. آگے فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، اور بھی سنو ان کلموں کی خصوصیت یہ کہ بہت آسان ہے. ورنہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ یا اللہ پاک کو راضی کرنے والے دو کلمے ہیں، یقیناً بہت مشکل ہوں گے، یقیناً بہت ہارڈ ہوں گے، یقیناً ان کا پڑھنا بہت مشکل ہوگا، پروناؤنس کرنا بہت مشکل ہوگا، اور تجوید کا مسئلہ ہوگا، بڑے مسائل ہوں گے. فرمایا کہ نہیں، بہت آسان. خفیفتان علی اللسان، تمہاری زبان پر بہت ہلکے، بہت ایزی، بہت سادے سے الفاظ. پھر ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حاجی صاحب آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی مسئلہ جیسے کوئی آف ہو جاتے ہیں، میت ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں. جی تو ایک نے بتایا کہ یہ قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مرحوم کو نہیں لگتا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح. عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. دیکھیں اصل میں ہماری یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کسی معاملے میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو حقیقت تک پہنچے بغیر نا انتہا پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں حکم ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ میرے بندو اگر کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں تم صاحب علم نہیں ہو، تمہیں پتہ نہ ہو، تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اہل علم سے پوچھو، وہ صحیح بات آپ کو بتلائیں. تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ لوگ اہل علم تک آتے نہیں ہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، باتیں آپسی میں ڈسکس کر کے اس کا فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے اور بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، اس کی تلاوت کا ہمیں حکم ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یقیناً حدیث میں آتا ہے کہ اس کا نام عمل اب بند ہو جاتا ہے. انقطع عملہ، ظاہر ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اب عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا.
ڈسکنیکٹ ہو گیا، ختم۔ لیکن خود اس حدیث کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک کوئی شخص کرے تو مرحوم کو پہنچتا ہے، مرحومہ کو پہنچتا ہے۔ الا من ثلاث کہہ کے بتایا گیا 3 چیزیں ایسی ہیں۔ اس میں فرمایا کہ ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا پہنچتی ہے۔ آگے فرمایا او صدقۃ جاریہ، یا مرنے والا مرحوم کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہو، یا کوئی اس کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کر رہا ہو، وہ ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ آگے فرمایا کہ او علم ينتفع بها، یا دنیا سے جانے والا کوئی علم چھوڑ گیا، کوئی کتاب لکھ گیا، کوئی تفسیر لکھ گیا، کوئی ایسا خیر کی باتیں لکھ گیا جو لوگ پڑھتے ہیں تو لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب یہ بات حدیث میں کہہ دی گئی اب تو کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اس کو جتنی بات حدیث و قرآن میں اتنی رکھی جائے تو مناسب ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک وہ گروہ بھی لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ، کہ اس کو پھرنا قرآن خوانی کو تماشا بنا دیتے ہیں۔ بھئی آپ قرآن خوانی خوب کریں، خوب قرآن پڑھیں، کسی نے نہیں منع کیا، لیکن اس قرآن خوانی کو تماشا نہ بنائیں، اس کو میلہ نہ بنائیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور عجیب سی یعنی ایک پارٹی شارٹی سی شکل ہم اختیار کر لیتے ہیں، چونکہ ہمیں بہت شوق ہے کہ ہر کام دینی کام بھی ہو نا اس میں کوئی پارٹی شارٹی کا رنگ ہو تو بڑا مزہ آتا ہے ہمیں، کھانا پینا ہو، کچھ مکس گیدرنگ ہو، کچھ کافی ہو، یعنی اس انداز سے ہو تو ہمیں اس میں بہت ہم محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا نفس محظوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ دین ہمارا بہت سنجیدہ ہے، تو قرآن خوانی کرانے میں کوئی حرج نہیں، خوب قرآن پڑھیں، آپ تلاوت کریں، اللہ پاک سے دعا کریں گے یا اللہ جو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس کا اجر و ثواب، اس کا ایک پورا طریقہ ہے ایصال ثواب کا، اس انداز سے آپ مرحوم کو اپنے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اس کا اجر و ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ جو بھی طریقہ ہے ایصال ثواب کا، وہ ایصال ثواب ہمارے یہاں جائز ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی نیکسٹ کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن، میں نے یہ السلام علیکم، جی میں نے آپ یہ فون کرنا تھا کہ جو بھی آپ نے دعا بتائی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل۔ اچھا ایک مجھے اور پوچھنی تھی، لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے بتایا تھا اللہم انی اعوذ بک، اس سے آگے کیا بتایا تھا؟ من الہم، وہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اور اس طریقے سے والعجز والکسل۔ اچھا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو استغفار پڑھا جاتا ہے جی جی۔ یہ توبہ استغفار کہنا چاہیے کہ خالی استغفار کہہ کے پڑھنا چاہیے تسبیح؟ ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ اوکے دین، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ کالر ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر، ہاں جی، یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریے نا، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ جب ہم نماز سجدے میں جاتے ہیں تو عورتوں کو کونیاں زمین کے ساتھ لگانی چاہیے یا تھوڑی سی اوپر رکھنی چاہیے؟ یہ ایک دو سے پوچھا، کسی نے اچھی طرح جواب نہیں دیا۔ دوسرا میرا سوری کیا فرمایا آپ نے؟ عورتوں کو جب سجدہ کرتے ہیں جب تو کونیاں جڑیاں زمین کے ساتھ ملانی چاہیے کیا تھوڑی سی اوپر سمجھ گیا، رکھنی چاہیے؟ ٹھیک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کر کے عورتیں نماز دیکھتی ہیں، مرد حضرات تو کانوں کی لو تک اللہ اکبر کہتے ہیں، عورتوں کو کہاں تک ہاتھ لے جانے چاہیے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا میری بہن، استغفار التوبہ، دیکھیں استغفار کہتے ہیں زبان سے استغفر اللہ کہنے کو، استغفار زبان کا عمل ہے، استغفار زبان سے کی جائے گی، اور توبہ کا جو عمل ہے وہ ایک پریکٹیکل، ایک پورا ایک پروسیس ہے۔ توبہ کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے لوٹنا، ریپنٹنس، اللہ پاک کی طرف لوٹ کر آنا، لوٹنا یعنی گناہوں سے باز آ جانا۔ تو توبہ ایک پروسیس کا نام ہے، اور استغفار زبان سے استغفار، استغفر اللہ پڑھنے کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، اس کا لفظی ترجمہ استغفار ہے۔ یہ استغفار لوگ بول دیتے ہیں، وہ غلط ہے، الف حمزہ کے اوپر زبر نہیں ہے، یہ زیر ہے، کسرہ۔ استغفار، استغفار، استغفار نہیں، استغفار،
اللہ پاک سے بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ اور استغفار کسے کہتے ہیں؟ کہ استغفر اللہ پڑھنا، کہ آپ جب استغفر اللہ پڑھتی ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں بخشش کی طلبگار ہوں، میں معافی کی طلبگار ہوں، میں بخشش طلب کرتی ہوں۔ تو اس کے اندر پھر 3-4 قسم کا استغفار ہے۔ ایک استغفار شارٹ ہے یا آپ استغفر اللہ پڑھتی رہیں، ایک یہ ہے کہ وہ مکمل آپ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے جس کو آپ سید الاستغفار کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا لمبا ہے، کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی۔ یہ سید الاستغفار، اس کی بڑی فضیلت ہے، کاش کہ ہمیں یاد ہو تو ایک مرتبہ صبح و شام ہم ضرور پڑھا کریں سید الاستغفار کو، بڑی فضیلت۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کیسا ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ بچپن میں جیسے بڑے لوگ جب اسکول میں داخل کراتے ہیں بچوں کو تو ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا وہ غلط لکھوا دی میری۔ اب تو میری تو عمر اب ماشاء اللہ 66 یا 67 ہوگی، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ بھی ڈیٹ ہی غلط لکھوائی تھی۔ تو پھر بندہ تعلیم حاصل کی، وہ صنعتوں میں بھی وہی ڈیٹ چل رہی ہے اور پھر بینکوں میں بھی وہی چل رہی ہے اور پاسپورٹ وغیرہ پہ بھی وہی چل رہی ہے، تو اب بندہ کیا کرے؟ سوری میں سوال سمجھ نہیں پایا، ریپیٹ کریں دوبارہ۔ ڈیٹ آف برتھ جو ہوتی ہے نا جیسے ہاں بچپن میں داخل کراتے تو غلط لکھواتے، تو پہلے بادر ہی نہیں کرتے تھے کہ بھی کنفرم کریں گا کیا کریں، اور بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تو وہ اب پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ تو غلط ہی لکھی ہوئی تھی، تو اب کیا کریں؟ بس وہ تو اب اتنا لمبا پروسیجر ہے تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا، اب وہ کیا کریں؟ اس کا استغفار کریں اللہ سے یا اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی، بڑی گلٹی فیل ہوتی ہے۔ اب بچوں نے ہمارے پاسپورٹ بھی وہ بنا دیے گے، جو لیپ ٹاپ پہ وہی پاسورڈ لگا دیا وہ لگا دیا، بار بار کرنا پڑتا ہے، پھر وہی گلٹی فیل ہوتی ہے، کیا کریں اس کا؟ ٹھیک میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، اللہ کریم جزا خیر دے۔ یہی فکر اور جو آپ کی جو ہے نا یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے کہ بندہ اس حوالے سے فکر مند ہو کہ کوئی بھی میرا عمل اللہ پاک کے یہاں گرفت اور پکڑ کا ذریعہ تو نہیں بنے گا۔ تو یہ جو فکر ہے نا یہ بہت عجیب یعنی اچھی چیز ہے، یہ ایمان کے حوالے سے نا کہ بندہ اس حوالے سے فکر مند ہو کہ میرا کوئی عمل اللہ پاک کے یہاں کہیں پکڑ کا باعث نہ بنے۔ تو یہ فکر مندی الحمدللہ نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں استغفار، دوسرا یہ آپ نے توبہ یہ ہے کہ کسی گناہ پر ندامت کے ساتھ، توبہ کے اندر 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں، جو پورا ایک پروسیس۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ میں انسان اللہ نہ کرے کسی بڑے گناہ مبتلا ہو تو سب سے پہلے ندامت کے ساتھ دل میں نادم بھی ہو، ندامت بھی ہو، نادم ہو کر فوری طور پہ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ پہلی شرط ندامت، دوسری شرط یہ ہے کہ فوری طور پہ اس گناہ کو چھوڑ دیں، تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ بھی اس گناہ کے نہ کرنے کا، گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم مصمم کرے، پکا ارادہ، پختہ ارادہ، اسٹرانگ انٹینشن ہو کہ نہیں اب انشاءاللہ اس گناہ کے قریب میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کا قرض لیا ہوا ہے، کسی کا مال لیا ہوا ہے، کسی کی اس نے تکلیف پہنچائی ہے، غیبت کی ہے، تو حقوق العباد میں اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر مالی حق تلفی کیے تو مال اس کا واپس کرے یا اس سے صلح کر لے، اس کو راضی کرے، اسے بات کرے کہ بھائی میں نے آپ کا پیسہ لیا ہوا ہے اور میں دے دوں گا۔ ہمارے یہاں آج معاشرے میں اللہ معاف کرے اس قسم کی اتنی برائیاں ہیں اور اتنی بے احتیاطیاں ہیں کہ اچھے نمازی لوگ بھی اس کا کیئر نہیں کرتے، اچھے نیک صالح لوگ بظاہر شکلاً شباعتاً بڑے متدین لگ رہے ہوتے ہیں، اچھے گھرانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ وہ برائیاں وہ ہیں جن کو ہم برائی نہیں سمجھ رہے ہیں آج کل۔ کسی کی وعدہ خلافی کر دی، کسی کے خلاف غیبت کر دی، کسی کے خلاف کوئی سازش کر دی، غلط بیانی، کسی پر الزام لگا دیا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، لیکن یہ برائیاں عروج پر ہیں اپنے۔ اچھے لوگ تحقیق کے بغیر کسی پر الزام لگا دیں گے کہ جی فلاں شخص نے ایسا کیا ہے، فلاں شخص نے یہ کر لیا، فلاں شخص نے یہ کر لیا، بغیر تحقیق کے
یعنی پورے معاشرے میں وہ بات پھیل جاتی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف یہ باتیں بیان کی جا رہی۔ سعدی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر میرے اندر کوئی خامی ہے نا، کوئی برائی ہے، کوئی ویکنس ہے، تو تم مجھے بتاؤ گے، چونکہ مجھے دور کرنا ہے نا اس ویکنس کو، اس خامی کو۔ تم پورے محلے میں، علاقے میں جو تم ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے، لوگوں نے تو دور نہیں کرنا میری برائی کو۔ میرے اندر جو برائی ہے، اگر تم نے میرے اندر کوئی برائی دیکھی تو مجھے بتاؤ نا، چونکہ اس برائی کو دور میں کروں گا۔ میرے اندر جو خامی ہے، میرے اندر جو برائی ہے، میرے اندر جو ویکنس ہے، میرے اندر جو عیب ہے، پڑوسی تھوڑی کرے گا اس کو دور۔ تو آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ مخلص ہو اپنی باتوں میں، آپ مخلص ہو تو آپ مجھے بتاؤ۔ اور ہماری یہ دیکھیں لوگ اتنے نیڈر ہو گئے ہیں، بے باک ہو گئے ہیں کہ برملا لوگ کہہ دیتے ہیں برسریام کہ میں تو غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے ان میں دیکھا ہے، میں تو سچ بول رہا ہوں، میں تو حق بول رہا ہوں۔ ایک تو غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کا گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا، بیک بائٹنگ، اور ظلم بالا ظلم یہ ہے ہم اس کو پہلے جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کو وجہ جواز تلاش کر کے ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، وجہ جواز تلاش کر کے ہم الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، کسی الزام بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اندر یہ عیب اس کے اندر ہے، وہ فلاں شخص کے اندر یہ چیزیں ہیں، فلاں شخص کے اندر یہ برائیاں ہیں، اس کی پھر پوری مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ بیچارے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے جتنی نمازیں پڑھیں، جتنے صدقات دیے، جتنی زکوٰۃ ادا کی، جتنے روزے رکھے، جتنے اللہ اکبر عمرے کیے، رمضان کی عمرے، اور جتنے حج کیے، وہ ساری کی ساری نیکیاں آپ نے بڑے آرام سے ٹرانسفر کر دیا آپ نے۔ تو اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے جو شخص اپنی بڑی مشکل سے کمائی ہوئی نیکیوں کو کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں بڑی آسانی سے اس کے مطالبے کے بغیر، اس نے نہیں مانگا آپ سے کہ اپنی نیکیاں دو، اور ہم بے وقوف احمق لوگ ہم اپنی نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بڑے عجیب انداز میں پوچھا کہ حضرت آپ بہت ہوشیار ہیں، پوری دنیا کے لوگ طرح طرح سے آپ کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ بہت ہوشیار ہیں کہ آپ کے یہاں کسی کی غیبت نہیں ہوتی، بڑی سخت پابندی ہے۔ تو حضرت نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ اگر میں غیبت شروع کروں، غیبت کرنے کا آغاز کروں، تو سب سے پہلے میں اپنی والدہ اور ماں کی غیبت کروں، تاکہ مشکل سے کمائی ہوئی نیکی کسی اور کے اکاؤنٹ میں نہ جائے، میری ماں کے اکاؤنٹ میں جائے، وہ زیادہ مستحق ہے صلہ رحمی کی۔ تاریخی جملہ۔ آج ہم بے خیالی میں بھی جہاں ہم بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہماری دو چار گفتگو کے بعد، دو چار سینٹنسز کے بعد ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ سب تمام مسلم کی مغفرت فرمائے، سب انسانوں کے حال پہ رحمت اور فضل فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ بھائی جان آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، ہم دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں اور میری فیملی ممبر بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جی ضرور، انشاءاللہ، ضرور ضرور۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ جی، آمین آمین۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام بتا دیں جس کو ہم پڑھتے رہیں۔ جی عرض کرتا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں۔ بیمار۔ جزاک اللہ میری بہن، بہت شکریہ آپ کی عزت افزائی، ہمت افزائی کا، دعاؤں کا آپ نے سلام کیا، پوری سارے سننے والوں کو آپ نے سلام کے ذریعے دعا دی ہے، اللہ کریم بہت جزا خیر دے۔ سلام سے بھی مجھے یاد آیا، آج سلام کا بھی رواج دنیا سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہم سلام کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، بہت کوئی کلوز دوست ہوتا ہے نا، بہت کوئی کلوز فرینڈ، اس کو ہم سلام کرتے ہیں، عموماً سلام کا ماحول رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اتنی مشہور اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسروں سے محبت نہ کیا کرو، اور محبت کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو اسپریڈ کرو، سلام پھیلاؤ، کثرت سے سلام کرو، سلام کرو نہیں، سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے سلام۔
یہ سنت بھی ہم سے آج چھوٹ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برکتیں ہم سے آج اٹھتی جا رہی ہیں، برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں، کسی چیز میں برکت نہیں۔ گھر میں ساز و سامان کا انبار ہوتا ہے، برکت نہیں۔ تو سلام کو بھی رائج کریں، ہر شخص دوسرے کو سلام کیا کرے، اور اس سنت طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑی کچھ عرصے کے لیے ہائے ہیلو کو نا پیچھے رکھیں، سلام کیا کریں، اس سے بڑی برکت ہوگی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کالر۔ ہاں وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ میرے بھائی۔ آپ بڑی اچھی طرح سمجھاتے ہیں، اور لوگوں کی جو حقیقت ہے آج کل کے زمانے کی، اس کے مطابق آپ بڑی اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے پروگرام دیکھ کے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ میرا ایک کوشچن ہے، یہ آج کل جو بچے نا یہ کرتے ہیں آن لائن کرنسی کی ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے، جس سے بھائی کسی لوگوں کے پیسے لگاتے ہیں تو اس میں جو کرنسی ریٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو بھی اس پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ کیا یہ جائز ہے کہ یہ حرام ہے؟ آن لائن کیا لگا دیتے ہیں؟ آن لائن جو پیسوں کی ٹریڈنگ نہیں ہوتی، ٹریڈنگ کس کے پیسے کہا کہ چلو تو 500 ڈالو، میں تمہاری کرنسی کے ریٹ۔ اچھا ٹریڈنگ جو کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ اور دوسری میں جو ہے دوسرا سوال ہے میرا کہ عشاء کی نماز کی میں 5 وتر کے بعد پھر میں 2 جو نفل ہے وہ نہیں پڑھتی، تو وہ کیا پڑھنے ضروری ہوتے ہیں؟ سوری کون سی نماز بتائی عشاء کی؟ جو عشاء کی نماز کے ہوتے ہیں نا وتر، 5 وتر، 3 وتر کے بعد جو 2 نفل اور ہوتے ہیں وہ نہیں میں پڑھتی، تو وہ کوئی ضروری پڑھنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، اوکے بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ۔ اچھا میری بہن آپ نے سوال کیا تھا عورتوں کا سجدہ، اسی طرح ہاتھ کو۔ اچھا ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم کالر، آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں عرض کر رہا تھا یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا، دیکھیں عورتوں کو سجدہ اور اسی طریقے سے ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو دیکھیں اس میں وہ طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، اور یعنی جو حدیث کے مطابق ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کی جو نماز ہے مردوں سے تھوڑا مختلف ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جب سجدے میں جائیں تو آپ کا پورا جو ہاتھ ہے نا کوہنی سمیت زمین پہ ہو۔ مردوں کے بارے میں حکم ہے کہ دونوں یعنی پیٹ اور ران دونوں کے درمیان اتنا خلا ہو، یعنی خلا رہنا چاہیے، اور اس کی کوہنی اوپر اٹھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جو سنت ہیں، مستحب ہیں۔ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں مسجدوں میں کوہنی اٹھانے کے چکر میں نا دوسروں کو مار رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کا خیال نہیں کرتے، یعنی ہم نے موقع محل دیکھ کے سارا سنت پہ عمل کرنا ہے۔ صف میں آپ ہوں اور آپ کو پتہ ہے کونی اگر اوپر کرنے سے، کئی بار میں نے نماز پڑھی، ایک صاحب نے اتنے جھٹکے سے زور سے کونی مارا کہ اچھی خاصی چوٹ مجھے لگی، میں نے کہا یا اللہ یہ لوگوں کو کون سمجھائے گا۔ لیکن خیر عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ بالکل سے ہاتھ بھی جب اٹھائیں تو بس اتنا سا ہو سینے کے پاس، یعنی چیسٹ کے ساتھ ایسے کر کے وہ کر لیں، اور ہاتھ اوپر رکھیں، تو تھوڑا سا مختلف ہمارے یہاں طریقہ ہے عورتوں کو۔ وجہ یہ ہے کہ سطر کی جتنا زیادہ عورتوں کی نماز میں سطر ہوگا اتنی زیادہ اجر و ثواب کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں تو ان سے آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی یہاں بھی حدیث، اگر کسی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آرگیومنٹ کی گنجائش نہیں اسلام میں، بحث و مباحثہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ میری بہن۔ اچھا دوسرا آپ نے دیکھیں تاریخ پیدائش کو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے، عورتوں کو بیچاروں کو یاد کہتی ہیں پیدائش، جی فلاں ایئر میں ہماری پیدائش، جس ایئر میں فلاں ملک آپس میں جنگ کر رہے تھے، ایسی سی یاد رکھتی ہیں کسی بڑے واقعے کے حوالے سے، اس سال میں پیدا ہوئی تھی، اس سال میں، اور اندازے سے لوگ بتا دیتے ہیں۔ آج بھی بہت شمار آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جائیں، لوگوں کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہوتی ہے، اندازے سے بتاتے ہیں، کوئی 50 بول دیتا ہے، 60 بول دیتا ہے۔ تو دیکھیں انٹینشنلی آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو بسا اوقات لوگ سرٹیفکیٹ کے لیے قصداً 10 سال آگے پیچھے 5 سال، وہ حرام ہے، وہ منع ہے کہ اپنی ایج کو، اپنی عمر کو کسی دنیاوی منفعت کے حصول کے لیے چھپانا، وہ منع ہے، وہ بظاہر ہے کہ دیانت کے خلاف ہے۔ لیکن انجانے میں پاسپورٹ وغیرہ پہ، آئی ڈیز پہ اگر غلط وہ لگ گئی ہے اور مشکل ہے اس کا چینج کرنا، ظاہر آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی ہیں، آپ کسی سے فراڈ نہیں کر رہی ہیں، چیٹنگ نہیں کر رہی ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا تیسرا جو سوال تھا، دیکھیں آپ نے دعا کی درخواست کی، اللہ کریم آپ کے لیے، آپ کی فیملیز کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، خیر و برکت والی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ اچھا دیکھیں آن لائن آپ نے ٹریڈنگ کا سلسلہ اس کے حوالے سے پوچھا ہے، دیکھیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے ہمارے یہاں فقہا کا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ کی جو شکل ہے نا وہ مختلف ملکوں میں مختلف انداز سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹریڈنگ کا یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کسی چیز کے مالک نہ ہو جائیں, مثال کے طور پہ ایک چیز آپ نے خرید لی ہے, بے شک اپنے آن لائن ہی خریدی ہے, وہ چیز آپ کی قبضے میں آ گئی, آپ اس کے مالک ہو گئے, اونرشپ آپ کو مل گئی, اب اس کے بعد آپ اس کو ٹریڈ کر رہے ہیں, اس کے آگے سیل کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے. لیکن آن لائن میں زیادہ تر ہوتا ہے کیا ہے کہ ابھی ہم نے ایک چیز ہماری ملکیت میں آئی نہیں, ہوائی باتیں اور فائرنگ ہوائی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے 500 کا لیا اور آگے 1000 کا ہم نے بیچ دیا, ابھی وہ چیز آپ کی ملکیت میں آئی. تو اس کی صورتحال دیکھیں, جائز و ناجائز کا فتویٰ جو ہے نا لگانا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک پوری شکل مسئلہ پوری طرح واضح نہ ہو, پوری طرح واضح نہ. تو ٹریڈنگ کے اندر بہت ہی یہ فنی ایک چیز ہے کہ جس کے اندر مختلف نوعیت مختلف قسم کی ٹریڈنگ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جائز صورت یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں وہ چیز آ جائے تو آپ سیل کریں, اگر ملکیت میں وہ چیز نہیں آئی ہے تو اس کی سیل ہمارے یہاں جائز نہیں, جو وہ بھی انسانوں کے مصیبت سے بچانے کے لیے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آج کی اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمایا, ہم سب کو خوب دعا مانگنے والا, دعا کرنے والا, دعا دینے والا بنا. انشاءاللہ اگلے منڈے کو ایک نئی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.